جان دے دیا کرتے تھے. لیکن آج ایمان پیسوں کی وجہ سے ختم, اپنی وجہ سے ختم, اولاد کی وجہ سے ختم. باقی مسلمان اللہ, مجھے یاد آ گیا وہ وقت تاریخی, میرے نبی کا زمانہ تھا. 3 لوگ آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے حلیہ بنا لیا مسلمان والا. بڑے جھکے جھکے رہتے تھے, بڑے آقا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول, بہت چاہتے. پھر آقا کچھ لوگ ایسے ہمارے ساتھ بھیج دو, ہمارے ہاں لوگ قرآن نہیں جانتے, دین اسلام نہیں جانتے, کچھ صحابہ کو بھیج دو تاکہ وہ تبلیغ کریں, ہمیں سکھائیں, ہمیں بتائیں. مگر آقا ہماری فرمائش ہے ان میں سے ایک حضرت عاصم کو ضرور بھیج دیں. حضرت عاصم کو اللہ سمجھ کہ ٹھیک ہے, نبی جانتے تھے مگر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. وہ لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے, 10 صحابہ کرام کو تیار کر دیا. حضرت عاصم بھی ان میں. حضرت عاصم کے قرآن پڑھنے کا جواب نہیں تھا. اب حضرت عاصم اور 2 صحابہ کرام جب اونٹوں پر بیٹھے تو صحابہ نے کہا عاصم تم قرآن پڑھو اور ہم سفر کریں. طریقہ بتا دیا. آج کلیر شریف کو بس جاتی ہے, اجمیر شریف کو بس جاتی ہے, پیلی بھیت شریف کو, دیوا شریف کو, مکن پور شریف کو. جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, جاؤ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں, معاذ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ, مگر راستے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا, سب بس میں گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں تو کلیر کو جا رہے تھے لوگ, بس اس بس کے جتنے تھے ان کو ہار پہنا, بینڈ باجے کے ساتھ جتنے جانے والے تھے ان کا جلوس نکالا, تب وہ کلیر کو بس گئی. گند مچا کر رکھتی ہے بینڈ باجے کے ساتھ. ایسے حالات. اب ذرا مجھے بتاؤ, صحابہ کرام چل رہے ہیں مگر حضرت عاصم قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے. ایک دن کا سفر ہو گیا, دوسرے دن کا سفر ہو گیا, تیسرا دن جب آیا, یہ صحابہ چلتے چلتے کچھ تھک بھی جاتے ہیں. تیسرا دن آیا تو ان تینوں لوگوں نے کہا, اور ایک روایت میں 2 لوگ بھی آئے ہیں, 2 چلو میں 3 یا 2 کوئی بھی ہے, ان تینوں نے کہا کہ ایسا کرو یہاں تھوڑا آرام کر لو. آرام کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے واپس, اب ہم آگے کو چلیں گے. حضرت عاصم جیسے ہی اپنا اپنا کپڑا بچھاتے ہیں, 10 صحابہ کرام کپڑا بچھاتے ہیں, اور کپڑا بچھانے کے بعد اب جب سونے کی باری آتی ہے, سب نے وضو بنا لیا تھا. حضرت عاصم نے کہا, حضرت عاصم سے کہا تم قرآن شریف کی تلاوت کرو, قرآن شریف پڑھو, ہم اگر سوئیں گے تو قرآن کی تلاوت میں سوئیں گے. آج کس کا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے کہے بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو قرآن سنا, بیٹی تو قرآن سنا. آج کون ماں ہے؟ کوئی ماں نہیں کہہ سکتی, کوئی باپ نہیں کہہ سکتا. اگر 5 بچے ہیں, ادھر وہ موبائل چلا رہا ہے, ادھر وہ موبائل چلا رہا, سب کے اپنے اپنے الگ موبائل چل رہا. سچائی ہے, سچائی ہے, سچائی ہے. لیکن وہ حضرت عاصم, بیٹا کھینچنا نہیں چاہیے, حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں اور صحابہ سو گئے سنتے سنتے. ان 3 لوگوں کو جب موقع ملا وہ اٹھ کے چلے گئے, کیونکہ وہ دلال تھے. دلال جو مسلمان بنے ہوئے تھے, مسلمان نہیں تھے, حلیہ بنا لیا مسلمانوں کا, دلال تھے, چلے گئے. سوتے رہے یہ لوگ. حضرت عاصم کی آنکھ کھلی اور لوگوں کھلی, ارے وہ کہاں کے جو ہمیں لینے آئے تھے؟ کچھ لوگ بولے دال میں کالا ہے, اپنی طرف محاورہ بولا جاتا ہے نا, اب کچھ تو گڑبڑ ہے. صحابہ بولے چلو قرآن سناؤ عاصم تھی. سب نے وضو بنایا, قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. سامنے دیکھا ایک عورت جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار, دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا تھا, اس کا جسم دکھائی کپڑوں کے اندر, سمجھ گئے ہوگا دوپٹہ جہاں اوڑھنے کی جگہ تھی نہیں اوڑھے پڑی تھی. اور 200 آدمی ان کے ہاتھ میں تلوار تھی, وہ آ رہے تھے. اور اس عورت کی بغل میں شراب کا مٹکا تھا, شراب کا مٹکا. اور وہ تینوں دلال بھی اس عورت کے آگے پیچھے, آگے پیچھے. آج کے بعد اگر کوئی دلالی کرتا ہو تو چھوڑ دینا, یہ چیز یہ برباد کر کے رکھ دیتی. وہ عورت آ گئی, 200 آدمی ان 10 صحابہ کو گھیر لیا.
یہ بتاؤ. عورت بولی جب حملہ کرنے لگے وہ, تو یہ صحابہ بولے کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہیں, کیا مقصد ہے, ہم لڑنے تو نہیں آئے. کہا یہ بتاؤ تم میں عاصم کون ہے, اگر عاصم کا نام بتا دیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ان 10 نے کہا آج کا ہوتا تو بتا دیتا اور جان بچا لیتا. ان 10 نے کہا یہ بتاؤ تم عاصم کا کرو گی کیا. عاصم وہ ہے جس نے جنگ میں میرے باپ کو مارا, میرے شوہر کو مارا, میں نے اپنے بت کی قسم کھائی ہے. جس کو وہ پوچھتی تھی کہا میں نے قسم کھائی ہے عاصم کے سینے پہ پیشاب کروں گی اور اس کی کھوپڑی اتاروں گی. اس کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے یہ شراب لے کر کے آئی ہوں, اس کھوپڑی میں پیالہ بنا کر کے شراب بھر کے پیوں گی اور 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی, 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی. ابھی تو نہ کہا تو ان مسلمان بھائیوں نے کہا اے عورت سن لے, عاصم نے اگر جنگ کی ہے تو اسلام کی خاطر کی ہے, دین کی خاطر کی ہے, میرے نبی کی محبت میں کی ہے. ہم مر سکتے ہیں مگر عاصم کو بتا نہیں سکتے ہیں. جب اتنا کہا اور ان تینوں سے کہا تم دلال ہو, تم دلال ہو, اگر تمہیں لڑنے کا شوق تھا تو تلوار چلانا ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی تلواریں لے کر کے آتے تو تمہیں دکھا دیتے عرب والے لڑنے میں کتنے آگے ہوتے ہیں. مگر ہم تلوار چلانے نہیں, ہم قرآن سنانے آئے ہیں, ہم لڑنے نہیں, ہم دین پھیلانے آئے ہیں. نبی نے اس لیے بھیجا ہے جاؤ جا کر کے تبلیغ کرو. اللہ اللہ کہاں مارے جاؤ گے سب کے ساتھ. حضرت عاصم اشارہ کرتے ہیں لوگوں بچا دو, لوگوں بتا دو اور اپنی جان بچا لو, میرے بارے میں بتا دو. مگر کہا نہیں, کہا تم قرآن کی تلاوت کرو. وہ جتنے تھے وہ آگے بڑھے, 2 صحابی رسول آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر 2 اور آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہوئے. پھر اور 2 آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہوئے. سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عاصم اکیلے بچ جاتے ہیں. حضرت عاصم موجود ہیں. یہ مسلمان کتنا اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے. آج ذرا تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے, تجھ سے نبی کتنے راضی ہوں گے. آپ آج اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے کتنے لوگ مدرسوں تک کی برائیاں کرتے ہیں, اماموں کی برائیاں کرتے ہیں, عالموں کی برائیاں کرتے ہیں. مگر ذرا یہ سن لے پیارے, وہ تینوں دلال کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ عورت تلوار لے کر کے حضرت عاصم کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے سان عاصم میں نے قسم کھائی تھی تیرے سینے پہ پیشاب کروں گی. حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عاصم رونے لگے تو وہ کہنے لگی موت سامنے آئی تو پھر رونے لگا. حضرت عاصم بولے عورت سن لے, میں موت کے ڈر کے مارے نہیں رو رہا ہوں, 1000 مرتبہ اگر میں شہید ہوں تب بھی کم ہے, مگر رو اس لیے رہا ہوں میرے سینے میں قرآن کی آیتیں ہیں اور تو پیشاب کرنے کہہ رہی ہے. یہ وہ سینہ ہے, ایک مرتبہ میرے نبی نے اپنے سینے سے ٹچ کر دیا تھا. یہ وہ سینہ ہے, میرے نبی نے اس سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا. کہا عاصم تم قرآن پڑھتے ہو تو میرا بھی دل لگتا ہے, یہ میرے نبی نے کہا تھا. اب ذرا سنو, حضرت عاصم کے بولے میں اس لیے رو رہا ہوں اے اللہ میرا ناخون اکھیڑ دیے جائے, میری گردن کاٹ دی جائے, میرے کان کاٹ دیے جائے, میری ناک کاٹ دی جائے, میری آنکھیں پھوڑ دی جائے, مگر جو سینہ نبی کے سینے سے ٹچ ہوا ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. جس سینے میں قرآن ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. آج ہمارے لوگ کیسے ہیں, حافظ قرآن کی برائیاں کرتے ہیں. دوسروں سے مجھے گلا شکوا نہیں ہے جتنا اپنوں سے شکوا ہے. آج اماموں کی برائیاں کرتے ہیں, آج عالموں کی برائیاں کرتے ہیں. لوگوں یہ دیکھو یہ بات کہاں جا رہی ہے, یہ دیکھو یہ برائی کہاں پہنچ رہی ہے, یہ دیکھو تمہاری زبان کہاں لے کے جائے گی. اس لیے میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا. حضرت عاصم کھڑے ہیں اور کہہ رہے یا اللہ میری حفاظت کرنا, مگر نہتے ہیں, تلوار ہاتھ میں نہیں ہے. اس عورت نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور چاروں طرف سے وہ تلوار لیے کھڑے رہے. حضرت عاصم بیچ میں ہے. اس عورت نے جب وار کیا حضرت عاصم پر, ایک ہی وار میں حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے.
حضرت عاصم کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. تمہیں کیا پتا کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے. کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کپڑے کی دکان کھول سکتے تھے؟ کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کوئی اور کاروبار کھول سکتے تھے؟ مگر نہیں, انہوں نے مدرسہ کھولا تو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں, تمہاری بیٹیوں کے لیے, تاکہ موبائل سے بیٹیاں بچ جائیں, تاکہ فیشنیلے کپڑے پہننے سے بیٹیاں بچ جائیں, تاکہ ان کا چالو چلن فلموں جیسا ہو تو وہ ہٹ جائے, تاکہ پردے میں آ جائے. آج ہماری بچی اگر پردے میں آئے گی تو جب تک وہ باپ کے ساتھ رہے گی اس گھر میں رحمت برسے گی, شوہر کے گھر میں جائے گی تو وہ نعمت بن جائے گی, اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم. اور شیطان نے اتنا بڑا گمراہ کر دیا ہے, شیطان نے اتنا بڑا ورغلا دیا ہے, کسی کی دلالی کرنے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا میں نے غلطی کر دی ہے, کسی کو ستانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے, کسی کو تڑپانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے. اور ذرا سنو آگے, حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے, اللہ اللہ, اور 9 صحابہ کرام شہید ہوئے لیٹے ہیں. اب وہ حضرت عاصم پر جب دوبارہ وار کیا گیا, حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. یہ عورت نے شراب کا مٹکا نکال لیا اور کہا, عاصم اب میں تیرے سینے پر پیشاب کروں گی, اب میں تیرے سینے پر پیشاب کروں گی, اور تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے اس میں شراب پی کر کے ان لوگوں کے سامنے ناچوں گی. اللہ اللہ جب اتنا کہا, حضرت عاصم کہتے ہیں, آقا آقا آقا, مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مگر یہ سینہ آپ کے سینے سے ٹچ ہوا ہے, آقا اس کی قسم پوری نہ ہونے دینا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت عاصم دعا کر رہے ہیں, لیکن اس عورت نے جب آخری وار کیا اور جب گردن کٹی ہے, حضرت عاصم کی گردن پہ جب وار کیا ہے اور جب شہید ہوئے نیچے گرے, تو روایت اٹھا کر کے دیکھو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, یہ خون کی جو چھینٹیں اڑی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان چھینٹوں سے شہد کی مکھیاں پیدا فرما دی ہے. اور ایک روایت یہ کہتی ہے, حضرت عاصم کے ہر چھینٹے سے قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی تھی. لیکن یہ جو چھینٹیں جب پہاڑ کی طرف گئی, پتھروں سے ٹکرائی, شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں, اور شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم کو گھیر لیا اور کاٹ کاٹ کے ان لوگوں کو بھگا دیا. وہ لوگ کہنے لگے, ذرا شام ہونے دو ورنہ یہ مکھیاں چھڑ گئی ہے, شام آنے دو ورنہ یہ مکھیاں ہمیں بھی کاٹیں گی. حضرت عاصم کے آس پاس مکھیاں بن بن آ رہی ہیں. اللہ نے دکھا دیا, اے ظالمو, اے دلالو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مکھی سے بھی مروا دے. نمرود جیسا بادشاہ جس کی پوری دنیا پہ حکومت, ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مروا کر کے یہ دکھا دیا تمہاری حیثیت کیا ہے. مگر حضرت عاصم کو جب گھیر لیا, اللہ اللہ, ادھر میرے نبی پورا واقعہ بیان فرما رہے تھے, اب اللہ نے بارش کر دی, اللہ نے بادل بھیج دیا, اتنی بارش ہوئی, سب کے لاش مبارک بے کر کے مدینہ پاک میں پہنچ جاتے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نہر کا بھی نام رکھ دیا گیا بحر عتیق. سمجھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس پہاڑی پہ کلیجہ چبایا تھا نا, اس سے نیچے جو حاجی لوگ ہیں جو گئے ہوں گے جو عمرے کو, اس سے نیچے جو نہر آ رہی ہے وہی پانی بہ کر کے آیا تھا, اسی جگہ کا نام بحر عتیق. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پیارو, میری ان باتوں پر توجہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی حق نہیں ہے, عورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے. اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد ہے. نام سنا ہوگا تم, جنگ احد. اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ, میرے نبی خود اس جنگ میں شریک ہے, میرے نبی خود شریک, اور صحابہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. مگر اب ایک موڑ ایسا آیا, پلٹا کھا گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں
70 हाफिज कुरान शहीद हुए। ये वो जान जिसमें कितने मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ गया तलवार लेकर, इब्न क़य्यिम उसका नाम है। मेरे नबी खोद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी होती है जैसे हेलमेट है ना, हेलमेट के आगे शीशा होता है, उसके आगे जंजीरें थी। नबी वो ओढ़े हुए थे, जंजीरें लटके हुई थी। उस जालिम ने आकर के मेरे नबी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार, चेहरे पर जब तलवार मारी है नबी के, वो जंजीर में लगी और मेरे नबी के गाल में, रुखसार शरीफ में वो जंजीर घुस गई। उठाओ तारीख, इतनी तकलीफ मेरे नबी से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, मेरे नबी एक तरफ बैठ गए, वो लोग एक तरफ हट गए। लेकिन सुनो, जब मदीने की औरतों को पता चला, इन औरतों को अगर तुम ना मदरसे में भेजोगे बच्चियों को, तब ये तारीख पढ़ेंगी, वरना मोबाइल देखो ना तो वही फिल्मों की बातें, वही मेकअप और ये सब बातें। मदीने की औरतों ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। जब पता चला, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ओढ़ी चादर, उस वक्त का जो बुर्का पर्दा कह लीजिए, ओढ़ी चादर, औरतें जंग के मैदान में पहुंच गई। उन औरतों में पहुंचने वालियों में सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी, मौला कायनात हजरत अली की बीवी, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी थी। औरतें मैदान में पहुंच गई। अल्लाह, जब पहुंची, जालिम हटे, एक तरफ हट गए। मेरे नबी करहा रहे थे, तकलीफ थी, यहां जंजीर घुस गई थी रुखसार में। अल्लाह, जैसे ही जंजीर घुसी, सब इधर है, नबी इधर लेटे। अब पता चला एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम था? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तारीख भी कभी कभी सुना कर। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने सोचा, आका आका मैं कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके जंजीर पकड़ी और हाथ लगाया, जब खींचा तो ये अंदर से गोश्त बाहर आने लगा। मेरे नबी को तकलीफ हुई, आका को तकलीफ हुई, चेहरे पे जब असरात देखे तकलीफ के, सहाबी रसूल के हाथ रुक गए। मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नबी बोले, अबू उबैदा निकालो निकालो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह परेशान है। फिर दोबारा कोशिश की तो ये गोश्त आने लगा। फिर रुक गए, आका आका मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी को तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा, बस तुम्हें तो खेलने से मतलब है, तुम्हें तो खेलिया खेलने से मतलब है, तुम्हें तो इधर आधर बस किसी की बहन बेटी को तक लो, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर लो, गुंडागर्दी कर लो, वो मीठी मीठी बातें उधर से कर ले, तुम इधर से कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल हो। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी लेटे हैं, रुखसार में घुस गई, वो नहीं निकल रही, कप कपा रहे, आका आका क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दूसरी जंग है ये। वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों से पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद अपने दांतों से वो जंजीर पकड़ी और ऐसे करके अंगूठा ना जंजीर की बराबर से, जैसे अंगूठा लगाते हैं ना ऐसे, ताकि गोश्त ना आए, अंगूठा ऐसे लगा के और दांतों से पकड़ के, पहले तो आका के कदम पकड़े थे, आका माफ कर देना माफ कर देना माफ कर। आज कितना नबी को तुम तकलीफ दे रहे हो, तुमने फालतू के झगड़े तक लगा रखे, कितना तकलीफ दे रहे हो आका को। वो सहाबी कह रहे हैं आका माफ कर देना। उबैदा, अबू उबैदा जल्दी करो जल्दी करो। हजरत अबू उबैदा ने पट्टी बांध ली ताकि चेहरा ना दिखे, चेहरा दिखेगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। दांतों से पकड़ी और पकड़ने के बाद जब ऐसे जंजीर पे लगा के पूरी ताकत लगाई और झटका मारा, तारीख ये कहती है जंजीर तो निकल गई मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत
उखड़ने के करीब थे, पूरे हिल गए, दांत बोल गए और खून अब नहीं रुकता। इतने में सारी औरतें आ गई, मैदान में आ गई। आने वाली सैयदा फातिमा भी, फातिमा को देख करके सहाबी रसूल एक तरफ, क्योंकि नबी की बेटी थी, पाकीज़ा बेटी थी, सैयदा तैयबा ताहिरा आफीफा, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा आई। हट गए। अब्बा, फातिमा कह रही है, अब्बा, बाबा, आँख खोलो, मुझसे बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। बाबा जान बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बाबा आँख खोलो, बाबा आँख खोलो, मगर मेरे नबी बात नहीं कर रहे। सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा भिगो भिगो के आका के यहां रख रही है ताकि खून रुक जाए। आका के यहां दवाएं पड़ी हैं, खून रुक जाए। और ये बच्ची आज अपने तो अपने गैरों से मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके अपना दीन धर्म छोड़ के भाग जाती है। मोबाइल पे बताऊं तो पता चलेगा, एक ही इशारा समझ लो। तू कैसा बाप था, बेटी को शरीयत मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तूने? तू कैसी मां थी, अपनी बेटी को इतना नहीं सिखाया? इन्होंने मदरसे खोले, आज इनका हक एहसान है। ये 5 बच्चे, मैं आया नजराना लेकर चला जाऊंगा और लोग आए नजराना ले, अच्छी बात है, तोहफा दो, मगर सुनो, ये 5 बच्चे, ये रिजल्ट है, तुम्हारे मदरसे का रिजल्ट है। ना जाने कितनी बच्चियां इस मदरसे में जाकर के दुपट्टा ओढ़ना सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां पाकी ना पाकी के मसाइल सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां, उन्हें यह पता होगा कि नबी की बेटी ने कहा है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा है, शर्म हया, गैरत है। अगर हमें बनना है, फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार। आका यीशु में कोई सहाबी उधर सिसक रहे हैं, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं? बोलो, कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी, उनके सब्र को देखो। कह रही है बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कही बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है? ये ऐसी बेटी थी, जब नबी के पास फातिमा आती थी ना, तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते। ये वो बेटी। एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी फातिमा की टक्कर की एक भी नहीं है। अल्लाह, एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए, जब बेटी आई फातिमा हाथ फैला दी। फातिमा भी जाकर अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा। एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई, मेरे नबी ने उनसे इजाजत ली। जबकि इजाजत ली, कहा मेरी बेटी फातिमा घर में ले, ये एक रोटी एक की बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह, जो कायनात के मालिक मुख्तार है, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा, बाबा मुझसे बात करो ना, मेरे नबी के यहाँ। और नबी करहा रहे। अब फातिमा से रहा नहीं गया। रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आएगी? रोने के बाद कहा, क्या कहा? अरे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल,
ना बेटी तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएगा। कहा बेटी ये जुमले मत निकालो। कहा बाबा चिपट गई। का मैं परेशान है। बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चले। अब दुआ करते हैं अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के जुमले को महफूज कर ले। ये है आनंद। आज तुम्हारी बेटी अगर मदरसे से दूर होगी, दीन से दूर होगी, इस्लाम से दूर होगी, तो वो 5,000 का लहंगा तो पहन सकती है, 5,000 का मेकअप तो कर सकती है, वो सारे कपड़े पहन सकती है। अगर बाप बीमार हो जाए रो सकती है, भाई बीमार हो जाए तो रो सकती है, शौहर बीमार हो जाए तो रो सकती है, लेकिन मदरसे में पढ़ने